السلام علیکم۔ ایک بار کی بات ہے کہ اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ میری امت کا سب سے غریب انسان کون ہے؟ اصحاب کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سب سے غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا سب سے غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا، بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت اور بھی بہت کچھ اس کے پاس ہوگا، لیکن حقوق العباد اچھے نہیں ہوں گے اس کے۔ اپنی زندگی میں لوگوں کو پریشان کرتا رہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپی ہوگی، کسی کے گھر پر قبضہ کر لیا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہوگی، نوکر کو مارا ہوگا، انہیں پریشان کیا ہوگا۔ جب وہ شخص اپنا ڈھیر سارا اعمال لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا تو یہ سارے اپنا حق مانگنے کے لیے آ جائیں گے۔ اس ٹائم نیکیوں کے علاوہ بدلہ دینے کے لیے کچھ اور تو ہوگا نہیں۔ جیسے جیسے لوگ آئیں گے اپنا حق مانگیں گے، جس کو ستایا ہوگا، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے اتنے روزے اسے دے دو۔ دوسرا آئے گا، اللہ پاک میرا حق، اللہ پاک کہیں گے اس کی اتنی نمازیں اسے دے دو۔ تیسرا آئے گا، بولے گا اللہ میرا حق، اللہ پاک کہیں گے اس کا حج، اس کا زکوٰۃ اسے دے دو۔ یہاں تک کہ اس شخص کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن حق مانگنے والے ابھی بچے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ اب کیا کریں؟ تو اللہ پاک کہیں گے کہ حق مانگنے والوں کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے، اور دھیرے دھیرے اس کے پاس بہت سارے گناہ ہو جائیں گے۔ ساری زندگی زنا نہیں کیا، لیکن دوسروں کے زنا اس پر ڈالے جا رہے ہیں۔ پوری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لوگوں کے شراب کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جا رہے ہیں۔ اس شخص کے پاس بہت سارے گناہ ہو جائیں گے۔ وہ شخص اپنی ساری نیکی گنوا کر اور دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لاد کر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہوگا۔